سلف صالحین میں سے کسی سے پوچھا گیا کہ آپ کا دین کیسا ہے، تو فرمایا میں اپنے دین کو گناہوں سے کمزور کر دیتا ہوں اور پھر استغفار کے ذریعے اس کمزوری کو قوت میں بدلتا ہوں۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدد صبر کے ساتھ ہوتی ہے، کشادگی رنج و غم کے ساتھ ہوتی ہے، اور بلا شبہ تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے، اور بے شک تنگی کے ساتھ آسانی ہوتی ہے۔ اللہ کے شکر کا مطلب ہے نعمت کو پہچاننا، زبان سے تعریف کرنا اور اسے نیک راستے میں استعمال کرنا۔ اسی پر اللہ کا وعدہ ہے۔ ترجمہ: اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں ضرور زیادہ دوں گا۔ قرآن پڑھے ترجمے کے ساتھ آپ کا رب کیا کہہ رہا ہے، کیا کچھ وہ آپ سے مطالبہ آپ سے کر رہا ہے اور آپ اس سے بے خبر ہیں۔ جب پوچھ ہوگی تو کیا جواب دیں گے؟ نماز تو فرض ہے، سب سے پہلے سوال ہونا ہے۔ پھر غفلت کا مطلب خود پر محنت کرے، تھوڑی تھوڑی محنت شروع کرے، کل سے نہیں، آج سے نہیں بلکہ ابھی سے، اور روز ہر لمحہ کرے۔ شیطان ہر لمحہ آپ کو پیچھے کرنے کے لیے تیار ہے، تو آپ نے بھی ہر لمحہ اسے ہرانا ہے انشاءاللہ۔ کامیابی کی پہلی سیڑھی نماز ہے۔ انسان جب دنیا میں کامیابی کے خواب دیکھتا ہے تو وہ تعلیم، محنت، منصوبہ بندی اور محنت کے مختلف طریقے اپناتا ہے۔ یہ انسان کی فطرت میں ہے کہ وہ اپنے سے زیادہ جس کے پاس دیکھے تو اس میں حسد کا پوشیدہ مادہ بڑھتا ہے اور پھر وہ اس کا اظہار بھی کر دیتا ہے۔ پریشان مت ہو، بس آپ اچھے رہے، باقی اللہ پر چھوڑے۔ لوگوں کی پرواہ نہ کرے کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ صبر صرف مشکل کو برداشت کرنا نہیں بلکہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہوئے اس کے فیصلوں پر راضی رہنا ہے۔ صبر وہ طاقت ہے جو دل کو ٹوٹنے نہیں دیتی بلکہ اللہ سے قریب کر دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ مع الصابرین، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، اور پھر جس کے ساتھ اللہ رب العزت ہو جائے وہ کبھی اکیلا نہیں ہو سکتا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سے ایک کی دعا قبول ہوتی رہتی ہے جب تک کہ وہ جلد بازی نہ کرے۔ عرض کیا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، وہ جلد بازی کس طرح کرتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ کہتا ہے میں نے اللہ سے دعا کی لیکن اللہ نے میری دعا قبول نہیں کی۔ چار چیزوں کو چار چیزوں سے دھو لو، اپنے چہرے کو ندامت کے آنسو سے، اپنی زبان کو اپنے خالق کے ذکر سے، اپنے گناہوں کو سچی توبہ سے، اپنے دل کو اللہ کے خوف سے۔ جب اللہ کسی کے ساتھ بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو اس سے اپنے گناہوں کا اعتراف اور دوسروں کے گناہوں سے صرف نظر کی توفیق عطا کر دیتا ہے، اور دوسروں کی عیب جوئی نہیں کرتا، اور جو کچھ اس کے پاس ہے اس میں سے سخاوت بھی کرتا ہے اور اس پر قناعت بھی کرتا ہے، اور دوسروں کو تکلیف دینے سے باز رہتا ہے، اور اگر کوئی اس کے ساتھ برائی کا ارادہ کرے تو وہ اسی پر پلٹا دیتا ہے۔ آج آپ کے پاس جو کچھ ہے مت بھولے کہ یہ کل کی مانگی ہوئی دعاؤں کا صلہ ہے، لہٰذا اللہ کا شکر ادا کریں۔